بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج ٹیچ یور سیلف اٹالین۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم شروع کرنے لگے ہیں اطالوی زبان کو بالکل شروعات سے بیسک۔ تو دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس کو سیکھنے کے کچھ بنیادی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح اطالوی زبان سیکھنے کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ مثلاً پہلا حروف تہجی یعنی الفابیٹ، دوسرا ادائیگی الفاظ یعنی پروننسیشن، تیسرا گرامر، چوتھا ذخیرہ الفاظ۔ تو شروع کرتے ہیں حروف تہجی، جنہیں کہا جاتا ہے اطالوی زبان میں الفابیتی۔ حروف تہجی کسی بھی زبان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور زبان کی بنیاد کی پہلی شرط حروف تہجی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ادائیگی الفاظ، یعنی ادائیگی الفاظ سے مراد الفاظ کی آواز اور اسے بولنے کا طریقہ، یعنی کون سا حرف کون سی آواز دیتا ہے۔ مثلاً اے آواز دیتا ہے آ کی، اور بی آواز دیتا ہے بی کی، اور سی آواز دیتا ہے چی کی۔ سی اور آ ایک ساتھ کا کی آواز دیتے ہیں، اسی طرح سی اور اے کو چے پڑھتے ہیں، اور ایس سی اور اے یعنی ایس سے چی اور اے شین کی آواز دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا پوائنٹ، یعنی گرامر یا گرامر۔ الفاظ اور فکروں کی منظم بامعنی ادائیگی اور باربط گفتگو نہایت ضروری ہے، یعنی الفاظ اور فکروں کو ایک نظام کے تحت ان کی ادائیگی کرنا بہت ضروری ہے، یعنی فکرے کو پراپر طریقے سے ادا کرنا۔ اگر گرامر کے اصول سمجھ لیے جائیں تو بہت مختصر عرصے میں کسی بھی زبان کو روانی اور اعتماد کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ اس کورس میں گرامر کو آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چوتھا پوائنٹ، یعنی ذخیرہ الفاظ۔ ذخیرہ الفاظ سے مراد روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ ہیں۔ اس کورس میں ان الفاظ کا اردو ترجمہ کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر انگریزی کے الفاظ کا بھی سہارا لیا جائے گا تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی وزٹ کر لیں۔ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، ٹک ٹاک آئی ڈی بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ الفابیتی ایطالیانی e la pronuncia۔ اطالوی حروف تہجی اور تلفظ: آ، بی، چی، ڈی، ای، ایف، جی، آکا، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، او، وو، زیتا، اور آئی کو پڑھتے ہیں ای۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہو کہ ہم نے الفابیتی اطالیانی میں یہ والے 5 لفظ جو ابھی آئیں گے یہ ہم نے نہیں پڑھے۔ مندرجہ ذیل اطالوی حروف تہجی میں کچھ حروف تہجی ایسے ہیں جن کا تلفظ نہیں پایا جاتا، یعنی اطالوی زبان کے جو نارمل الفابیتی ہیں ان میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ جب لفظ ایس اور زیتا سے شروع ہوگا تو وہ اسی طرح رہے گا، جیسے زیو کو زیو ہی پڑھیں گے اور ستادیو کو ستادیو ہی پڑھیں گے۔ لیکن جب ایس اور زیٹ یا زیتا لفظ کے درمیان میں آ جائیں گے تو ایس کی آواز زیتا میں تبدیل ہو جائے گی اور زیتا کی آواز ایس میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بات ہے ذرا سمجھنے والی۔ جیسا کہ میزورا کو میزورا پڑھیں گے، اسے ہم میورا نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ایس زیتا کی آواز دے رہا ہے۔ یاد رہے زیتا اکثر ایک ساتھ ٹی اور ایس کی آواز بھی نکالتا ہے، جیسے نیگوتسیو، نیگوتسیو۔ یعنی جب زیتا اور ایس کسی لفظ کے شروع میں آئیں گے تو وہ اپنی سیم آواز دیں گے، جیسے زے اور سین سے جو شروع ہوتا ہے لفظ۔ لیکن جب یہ کسی لفظ کے درمیان میں آ جائیں گے تو ایس زیتا کی یعنی زے کی آواز دے گا اور زیتا
ایس کی آواز دے گا، جیسے میزورا اور زیتا اکثر ایک ساتھ ایس اور ٹی کی آواز نکالتا ہے، جیسے نیگوتسیو۔ یہ دیکھ لیں آپ، ہم اسے نیگوزیو نہیں پڑھیں گے یا نیگوسیو نہیں پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے نیگوتسیو۔ لیکن جب ایک ساتھ دو دفعہ یعنی ڈبل زیتا اور ڈبل ایس آئیں گے تو ان کی آوازیں ایک دوسرے میں تبدیل نہیں ہوں گی بلکہ اصل رہیں گی، یعنی نہ ایس کی آواز زیتا میں تبدیل ہوگی نہ زیتا کی آواز ایس سے میں تبدیل ہوگی۔ جیسے پیتزا کو پیزا ہی پڑھیں گے اور پوسو کو پوسو ہی پڑھا جائے گا۔ تو چلے اب اس لیسن میں جتنے بھی اطالوی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کے معانی بھی یعنی ان کے معنی بھی جان لیتے ہیں، میننگز۔ زیو، چچا، تایا، ماما اور خالو وغیرہ کے لیے لفظ زیو استعمال ہوتا ہے۔ اسٹادیو، اسٹیڈیم یعنی کھیل کا میدان۔ میزورا، پیمائش کرنا۔ نیگوتسیو، اسٹور یا دکان۔ پیزا، پیزا۔ پوسو، پوسو کا مطلب ہے پوسو یعنی میں کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ہمارا اطالوی زبان کے حوالے سے آج کا پہلا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے لیسن نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور جو ہمارے سوشل میڈیا لنک ہے وہ میں مینشن کر دوں گا، آپ وہاں پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔